عزیز بھائیوں اور بہنوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ تو سوچا ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے اور ان کی روح کہاں پر رہتی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم مرنے کے بعد والی زندگی کو بیان کریں گے کہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے انتہائی اہم کردار انسان کو پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان اپنی تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے روح کی شکل میں ہوتا ہے اور روح کے اس مقام کو عالمی ارواح کہتے ہیں، اور جب اس روح کو وجود بخشا گیا تو اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے اس ٹھکانے کو عالمی دنیا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے جس مقام پر اس کی روح کو ٹھہرایا جاتا ہے اسے عالمی برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو ان کی دائمی زندگی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد کے حالات کو اسلام نے بڑے واضح انداز میں پیش کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا قیامت تک کے لیے مسکن قبر ہے، اور برزخ کی زندگی میں قبر میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں۔ انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا پہلا مقام قبر ہی ہے، اور اس میں وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے کر اگلے مراحل سے گزرتا ہے۔ تمام انسانوں اور جنات کو برزخ کی زندگی میں اپنے اپنے مرتبے کے مطابق رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اور وہاں ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق آرام یا تکلیف میں ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہوگی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر آتی رہتی ہے، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے اور ان کے نتائج اور اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ تکلیف اور مصیبت بھی روح پاتی ہے، اور روح کے راحت کے لیے خاص اپنی الگ اسباب ہے جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہی سب حالات برزخ میں بھی اسی طرح ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے یا ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روح زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں کہیں بھی ہو، مگر اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آتے ہیں یہ اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ اور دوستو، اگر ہم کافروں کی بات کریں تو کافروں کی خبیث روح بعض کی ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برہوت میں جو کہ یمن میں ایک گندا نالہ ہے، بعض کی پہلی، دوسری یا ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے تو اس کی روح اسے دیکھتے، پہچانتے اور بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کیونکہ یہ قید ہے۔ دوستو، ایک اور بات جو ہماری ویڈیو کے مضمون کے مطابق تو نہیں ہے لیکن ان کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو ری انکارنیشن یعنی تناسخ کہتے ہیں، یہ سراسر من گڑت باتیں ہیں اور اس کو ماننا کفر ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور مزید اس طرح معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔